وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 52 سے 55۔ آج کا موضوع کیا دوزخ میں جلنا دنیا داروں کا مقدر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ ایک گمراہو جھٹلانے والو۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 52۔ لفظی ترجمہ لآکلون من شجر من زقوم، تم پھر کھاؤ گے تھوہر کا درخت، یعنی خوراک تمہاری ادھر تھوہر کا درخت ہوگی۔ فمالئون منھا البطون، پھر اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر جب تمہیں پیاس لگے گی تو پھر تم پیو گے اس کے اوپر گرم پانی کھولتا ہوا۔ فشاربون شرب الہیم، تم پیو گے اسے پیاسے اونٹ کی طرح۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمانی ہے اس دن جزا کے دن کی۔ سامعین اکرام، بہت ایک خطرناک سی صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے واقعات یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے جنت کی واقعات اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا، اسی طرح اب مجرمین، یعنی ہم نے پڑھا نا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے حق کو لوگوں تم کھاؤ گے۔ لآکلون من شجر من زقوم۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں سامعین اکرام کہ اس آیات کو بغور سنیں، سمجھیں کہ ایسے حالات، یعنی دیکھیں روز حشر وہ دن ہے جہاں ہمارا کچھ کوشش کام نہیں آئے گی، اور یعنی اس دن جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کے پاس آیا ایک سالم دل لے کے۔ تو یہاں دیکھیں جو بات ہونی ہے
تو وہ تو ہوگی. اذا وقعت الواقعہ، یعنی آج ہم سورہ واقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی جو واقع ہونے والی ہے وہ تو واقع ضرور ہوگی. اگرچہ میں اور آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے اور ان کو دوبارہ جی اٹھنے میں بھی یقین نہیں ہے، اور ہمارا جو عمومی طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک کافرانہ تصور ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ او کما قال. تو یہی کافروں کا ماننا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اور یہ ماننا ہمارا آج بھی ہے. یعنی کافر یہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، یہاں ہم پیدا ہو گئے، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور نہایت افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور ہم نے بھی اپنا لیا ہے. اگر ہاں آپ اپنی عمومی زندگی کو دیکھیں، یعنی اکثریت جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کا اگر آپ طرز عمل دیکھیں زندگی گزارنے کا، یا ان کی اگر آپ سوچ جاننا چاہیں تو ان کی اعمال کو دیکھیں، ان کے عقیدے کو جاننا چاہیں تو ان کی زندگی کو دیکھیں. ہماری ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا تک ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. یہ جو آج ہم حالات پڑھ رہے ہیں لَآكِلُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ. اوہو، دیکھیں جہنم میں جلنا یہ کوئی یعنی عام بات نہیں ہے. پھر ایسی جہنم جہاں آپ کو موت بھی نہیں آئے گی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. اور ایسی جہنم میں کس کو جلنا ہوگا؟ جو بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، اور جو جھٹلا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ہماری اکثریت جو ہے، یعنی ہماری مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک چکی ہے. اللہ کی بجائے انہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے. ہماری اصل کامیابی آپ دیکھیں، میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ اردو جانتے ہیں، کیوں مطلب آپ اس مضمون پر توجہ نہیں دیتے؟ کیوں ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا؟ کیوں ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد پہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کی دعوت، رسول کی دعوت، اللہ کی دعوت قبول کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. یہ دیکھیں میں بالکل واضح الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب آپ جائیں گے، یعنی جنت آپ کا، آپ ٹھیکیدار بن گئے جنت کے. یہ ایک مغالطہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، اور یہ مغالطہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسلام کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا سرے سے. یہ بات بھی ذرا غور سے سنیں آپ. یعنی جو دعوت رسول ہے، جو اللہ کی طرف دعوت ہے، جس طرف قرآن ہمیں بلاتا ہے، وہ تو ہم نے قبول ہی نہیں کی ہے. آپ بتائیں مجھے کب آپ نے اسلام کی دعوت کو سمجھا ہے اور سمجھ کے اس کو قبول کیا ہے؟ پھر سیدھے راستے کا آپ نے اپنی زندگی کے لیے انتخاب کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ نے عہد کر لیا، پھر مقامی طور پر اپنی رہنمائی کے لیے ایک رہنما کا انتخاب کر لیا. کیا ہے آپ نے؟ اگر کسی نے، دیکھیں ہم میں سے شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ بھئی ہم تو فلاں پیر صاحب کے تو مرید ہیں. بھئی مرید تو ہیں، لیکن میرے ان سوالوں کو تو جواب دینا. دیکھیں ایک راستے کا
دعویٰ کرنا الگ بات ہے اور ایک راستے پر چلنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ ہماری عمومی طور پہ جو وہ ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، وہ تو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی تو ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، کیا مرد اور کیا عورتیں، ساری قوم جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر بک ٹک دوڑ رہی ہے، تیزی سے دوڑ رہی ہے گمراہی کے راستے پر۔ باطل مقصود کے ساتھ ہم گمراہی کے راستے اپنا چکے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ جو آج کی صورتحال بیان ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یقیناً آنے والی ہے، اور یقیناً بھٹکے ہوئے لوگوں کا، جن لوگوں جو راہ راستے بھٹک گئے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے حق کو اپنی منزل نہیں بنایا، جو حق کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، یہ بھٹک گئے ہیں۔ دیکھیں، میں تو آپ مجھے بتائیں ضالون المکذبون کی فہرست میں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آپ چلیں مجھے بتا دیں بھئی، کب ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنایا ہے اور اللہ کے راستے پر ہم نے چلنے کا عہد کر کے حضور کی کب ہم پیروی کر رہے ہیں؟ حضور تو جو فرماتے ہیں وہ ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یعنی قرآن اور ہمارے رسول جو راستہ ہمیں بتاتے ہیں تو وہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قومی طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، بے راہ روی پھیل رہی ہے، یہ ہمیں بے راہ روی کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے۔ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس انداز کر کے اپنی زندگی گزاریں، یہ ہمارا کوشش ہے۔ تو جب ایسی بات ہے سامعین کرام، تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہاں میں ذرا ٹھہر گیا ہوں، اور اس لیے ٹھہر گیا ہوں کہ یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے یہ دوزخیوں کا، کیونکہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں، الضالون المکذبون۔ ہم نے دیکھیں زبانی طور پر تصدیق کرنا یا جھٹلانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وضاحت کی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کہتے نہیں۔ تو زبان سے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو بھی آپ مسلمان کو پکڑ کے کہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو، وہ نہیں کرے گا، نہیں، وہ کہے گا میں تو مسلمان ہوں۔ اب کلمے کو تو ہم نے سمجھا بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ تو ایک روایتی طور پہ وہ چلا آ رہا ہے۔ شیعہ کو اگر یعنی جو شیعہ حضرات ہیں ان کو کہو کہ بھئی اپنا مسلک بدل لو، نہیں بدلے گا شیعہ یا ان کا بچہ۔ بریلویوں کے کسی مکتب فکر کسی بچے کو کہیں کہ بھئی تم دیوبندی ہو جاؤ، وہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنے اسلام کی حقیقت کو سمجھا تک نہیں ہے، اور پھر ہم اسلام کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا دعویٰ ہے جس کا عمل جو ہے ہمارے، یعنی جس کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ دعوی اسلام کر کے ہم اپنے اعمال سے اپنے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں۔ مکذبون کی میں بات کر رہا ہوں صاحب۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ یہ بڑی، میں یہاں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کا مطلب عام ہمارا تو اس پہ یقینی نہیں ہے، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جہنم میں یہ ہماری خوراک ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں تو ہم تو عیش پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، اور ظاہری دنیا کے زیب و زینت کے طالب ہیں۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں سامنے۔ آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، جھٹلا دیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑی تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا تو مقصود و محبوب و مطلوب جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور ہم صرف اللہ کی بند اور زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے،
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، میرا پورا یقین ہے آپ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہیں، آپ ماں باپ اور آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ آبا و اجداد کیا تھے؟ وہ غافل تھے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ غافل تھے، حق سے غافل تھے۔ جب غافل تھے تو ہم بھی ایک غفلت کی روش میں پلے بڑے ہیں، پھر ہم نے بھی غفلت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور گہری نیند ہم نے، یعنی آخرت کی طرف سے غافل ہو کے ہم زندگی گزار رہے۔ یہ مطلب میں اکثریت کی بات کروں، آخرت کی طرف سے غافل ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس سے کیا نتیجہ ہے؟ اب تو ہم اس جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اس میں تو ہم پورے اترتے۔ یہ چند عادات، اسلامی عادات کو اپنا کے آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان نہیں کہہ سکتے حقیقت میں، کیونکہ آپ نے تو یہ جو دین ہم نے لیا ہوا ہے نا، یہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ اصل میں ہم نے تو اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کو تیار ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، یعنی زقوم اردو میں اس کو تھوہر کہتے ہیں، وہ کانٹے دار ایک درخت ہوتا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مثال ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو جو بھی جنت کے واقعات بیان ہو رہے ہیں یا دوزخ کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، جنت وہ نہیں جو بیان ہو رہی ہے، وہ اس کی مثال ہے، یعنی اس سے زیادہ کہیں بہتر ہے، اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنت کے عذابات بیان ہو رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ہم یعنی ہماری ذہنی اپروچ کے قریب لا رہے ہیں اللہ، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یعنی زقوم کا درخت ہوگا، نام اس کا ہوگا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کالمہل یغلی فی البطون۔ وہ اب یہ ہم زقوم کا دنیا کا درخت کھا بھی لیں مثال کے طور پہ، اول تو کھائیں گے نہیں، کانٹے دار ہے یہ وہ نا، تو کڑوا ہے، تلخ ہے، کانٹے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہا ہے۔ لیکن وہاں کا جو زقوم کا درخت ہوگا وہ نام تو زقوم ہی ہے اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہ گار، اور گناہ گار کی میں نے آپ کو تفسیر بتائی ہے وہ نہ بھولیے گا، ابھی میں نے اسی صورت میں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے۔ تو وہ جب پیٹ میں جائے گا وہ یعنی جیسے کہ ہنڈیا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے کہ ہنڈیا وہ ہوتی ہے نا کھولتی ہے، اس سے بلبلے اٹھتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ پیٹوں میں جا کے کھولے گا، ایسا درخت ہوگا، انتہائی گرم، انتہائی تلخ۔ یہ میں جو زبان سے گرم، انتہائی وغیرہ کر رہا ہوں یہ چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ کہیں بھیناک خوراک ہے وہ۔ بہرحال یہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں زقوم کے درخت جو ہیں تھوہر کے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو دوزخیوں کی خوراک ہوگی، اور اس کی الگ صفات ہوں گی، انتہائی گرم ہوگا۔ ہنڈیا جس طرح ابلتی ہے، آپ اس کو یعنی جب بوائلنگ پوائنٹ پہ آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے، تو وہ ان کی خوراک ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں سامنے کرام کہ اس کو جھوٹ نہ سمجھیں اور غیر کے لیے نہ سمجھیں۔ آپ اس آیات کے تناظر میں، اس کے آئینے میں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میں اسی قابل ہوں۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اسی قابل ہیں، کیونکہ ضالون المکذبون کی فہرست میں ہم نے خود ڈال دیا ہے، ہم خود حق کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اللہ کو
مقصود و محبوب بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا سب کی بندگی کرنی ہے، سب کا کہنا ماننا ہے، نفس کا بھی ماننا ہے، معاشرے کا بھی ماننا ہے، بیوی کا بھی ماننا ہے، بیوی نے شوہر کا ماننا ہے، اسی طرح معاشرے کا ماننا ہے، یار دوست کا ماننا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے، لیکن نہیں کریں گے تو اللہ کی بندگی یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ آیات سورہ واقعہ کی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ اس پہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھ لیں کہ بھئی میری تصویر کیا ہے، آیا اس کے مطابق ہے؟ ایھا الضالون المکذبین کی صفات پہ میں پورا اترتا ہوں یا اترتی ہوں یا نہیں اترتی؟ بہت اچھی بات ہے اگر آپ دائیں ہاتھ والوں میں ہیں، آپ تصدیق کرنے والوں میں، حق کی تصدیق کرنے والوں میں ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ بھی لیا اور پھر سمجھ کے قبول بھی کر لیا اور پھر اس راستے پر چل بھی پڑے مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، بہت اچھی بات ہے، میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جو یہ بیان ہو رہا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ بہرحال تو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ فمالئون منها البطون، یہ لوگ جو ہیں اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، بھوکے ہوں گے۔ فشاربون علیہ، اب پھر جب یہ زقوم کا کھانا کھا لیں گے، تناول فرما لیں گے، پیاس لگے گی، پیاس لگے گی، پانی کی طلب ہوگی، کھولتا ہوا پانی۔ آپ نے کبھی رکھا ہے، چائے بنائی ہے اپنے لیے، تو وہ پہلے ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں اور پھر اسے بوائل تھوڑا سا پتی ڈال کے اس کو بوائل کرتے رہتے ہیں، آپ کا جو بھی طریقہ ہے۔ تو بہرحال تو وہ ذرا پھر اگر آپ نے دیکھا ہو، میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں، مطلب آپ نے چائے بنانے کے لیے پانی رکھا آدھا، ایک سٹیل کا پین میں نا، اور وہ آدھا بھرا ہوا تھا، آدھا جو ہے اس میں تو پانی تھا، پانی ابلتا ہے، اور آدھا جو ہے وہ جگہ جو خالی رہتی ہے نا، جو پین کی جو آدھی جگہ خالی رہتی ہے وہ بھی گرم ہوتا رہتا ہے، سوئی گیس کا چولہا آپ نے خوب زور سے چلایا ہوا ہے۔ اب وہ جب آپ ڈالیں گے اس کو، مثال کے طور پہ چینک میں ڈالیں گے، تھرماس میں ڈالیں گے، تو ایک آواز آتی ہے کہ وہ گرم پانی جب وہ سٹیل کے جو خالی جگہ ہے جو کہ انتہائی گرم ہو چکی ہے آگ پہ، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک شور پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، وہ کھولتا ہوا پانی اور بھی زیادہ۔ اور یہ اس کی تفصیل آئی ہے حدیث میں، سامنے کا کہ جب وہ پیے گا پانی، جب وہ قریب لائے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کا ہونٹ جو ہے، یہ اپر ہونٹ جو ہے وہ ماتھے پہ چلا جائے گا، نیچے ہونٹ جو ہے پیٹ تک آ جائے گا، اتنا گرم ہوگا، پھر بھی پئیں گے وہ۔ فشاربون شرب الحیم، پھر وہ پئیں گے اس کو اس کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح۔ اونٹ جو ہے صحرائی جانور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کچھ عرصے تک پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن جب پانی ملے پیاسا اونٹ تو وہ پھر جس طریقے سے پیتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہیں، اور یہ ہوگا ان سب گمراہ لوگوں سے جن کا مقصود دنیا ہے۔ میں وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ضالون کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اور
وہ لوگ جو ہیں حق کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی حق مقصود کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ ہم. تو یہ ان کا نتیجہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. یہ ہم نے کل پڑھی بھی تھی، بہرحال اسی سے شروع کرتے ہیں. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم. جی ترجمہ سنا دیں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے توہر کے درخت سے. کھانا تمہارا توہر کا درخت ہوگا. فمالئون منها البطون، اسی سے تم پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تم پیو گے اس کے اوپر، یعنی اس توہر کی خوراک کے اوپر تمہیں گرم پانی کی پلایا جائے گا. وہ پیو گے تم، لیکن کیسے؟ گونٹ گونٹ کر کے نہیں، آہستہ آہستہ کر کے نہیں. اتنے پیاسے ہوگے کہ وہ گرم پانی فشاربون شرب الہیم، تم پیو گے اسے پیاسے اونٹ کی طرح. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. Then you misguided, who deny the truth, لآکلون من شجر من زقوم will be eating from the tree of bitterness, فمالئون منها البطون will be filling your bellies with it, فشاربون عليه من الحميم will be drinking on top of it boiling water, فشاربون شرب الهيم drinking like thirsty camels drink. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.